सभी दोस्तों को सलाम, आदाब, नमस्कार। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सारी दुनिया में सुर्खियों में, मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है और साथ ही जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं उसमें भी ये केंद्रीय बिंदु बना हुआ है। इसके अलावा जो एनालिसिस हो रहे हैं और स्ट्रेटेजिक मामलों को जो देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो तहरीरें सामने आ रही हैं, जो डिबेट सामने आ रही हैं, उनमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबके लिए बेहद अहम हो गया है। और ये इसलिए भी हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल डोनाल्ड ट्रंप की हिमाकतों का और इज़राइल के गलत अंदाज़ों और गलत असेसमेंट का है। वो पूरा जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक खुशफहमी के साथ उन्होंने जंग शुरू कर दी इज़राइल के साथ मिलके, और इज़राइल के बहकावे में आके, ऐसा अमेरिका में कहा जा रहा है, इज़राइल में कहा जा रहा है। तो अभी इसके बाद ये खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गया है। ये मसला गले की हड्डी इसलिए बन गया है कि जो स्थिति है उसको अगर इसी तरह से वो स्वीकार कर लेते हैं तो भी उनकी इसमें कम से कम उनके पॉलिटिकल करियर की मौत है, और साथ ही साथ रिपब्लिकन पार्टी की। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप का कोई पॉलिटिकल करियर बज़ाहिर तो नहीं है, ये दूसरा वर्ड, लेकिन ख़ुद पार्टी का जो इस वक्त उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और ख़ास तौर पर इलेक्शन को देखते हुए। और अगर वो यहाँ पे आके स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये उससे बड़ा रिस्क है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा ये डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छी तरह से नहीं मालूम है। और ख़ास तौर पर अब उनको अंदाज़ा भी हो गया, पहले तो किसी और ही दुनिया में थे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने एक ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने ये दावा कर दिया कि मंडे मॉर्निंग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो मर्चेंट शिप्स हैं और जो दूसरी शिप्स हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पूरी आज़ादी के साथ वो बाहर निकलेंगी। और उन्होंने साथ ही साथ ईरान की इसमें तारीफ़ भी कर दी कि इसमें जो है ये चूँकि बहुत सारे जो शिप्स हैं उनमें जो क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए ज़रूरी सामान की कमी हो गई है, चूँकि इतने दिनों से वो पानी में हैं, तो उनको इसलिए निकलने दिया जाए। तो इसमें जो मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, वेस्ट एशिया के मुल्क हैं, उनका रोल है, और ख़ास तौर पर ईरान का इसमें रोल बहुत अहम है। ये जो है वो इंसान दोस्ताना और मानवता प्रेमी कार्रवाई के तहत ऐसा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पता नहीं, उनकी समझ में नहीं आता कि वो ये जियोपॉलिटिकल मामलों को वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई लग रहा है वो इलेक्शन लड़ रहे हो और इलेक्शन की कोई रैली संबोधित कर रहे हो। तो उन्होंने एक बयान ये दिया, और दूसरी अब उसके बाद ज़ाहिर है सेंटकॉम को भी बयान देना था। अमेरिका की जो फ़ौज का जो सेंट्रल एशिया में जो कमांड है उसका एक बयान आया, उसका बयान आया वो लंबा चौड़ा कि इस रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पूरी आज़ादी के साथ अब ये शिप्स गुजरेंगे, और अमेरिकन नेवी जो है वो उनकी निगरानी करेगी, यानी उनको सिक्योरिटी देगी कि वो पूरी सुरक्षा के साथ निकल जाएं। और फिर लंबी चौड़ी वो गिनवा दी कि इसके लिए जो है वो हमारे 100 से ज़्यादा वो फाइटर जेट्स हैं और हमारे ड्रोन्स रहेंगे, इसकी निगरानी करेंगे, 1500 से ज़्यादा हमारे फ़ौजी रहेंगे। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया, फिर सेंटकॉम का आ गया। ये पैगाम देने की कोशिश की कि जैसे हाँ फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका इस मसले को हल करना चाह रहा है, हल करने की तरफ बढ़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट दी जो अधिकारियों के हवाले से, वो ये रिपोर्ट दी कि जो भी जहाज़ इधर से गुज़रेगा, अमेरिका का कोई भी डिस्ट्रॉयर, कोई भी फाइटर जेट, किसी तरह का ड्रोन उसे एस्कॉर्ट नहीं करेगा, बल्कि गुज़रने वाले शिप्स के लिए ज़रूरी होगा कि वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके इस रास्ते से आगे बढ़ें, इस रास्ते से निकलें। अब इस बीच ये हुआ कि एक घटना हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप और सेंटकॉम का जो बयान आ गया, उसके बाद जो है वो जो वहाँ पर जहाज़ और मौजूद हैं, अलग अलग तरह के शिप्स हैं, उनमें कुछ सुगबुगाहट हुई और ऐसा लगता है कि कुछ शिप्स ने हरकत करने की कोशिश की। तो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो शिप्स और जहाज़ों की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखती है, उसने एक रिपोर्ट दी कि इमारात की फुजैरा बंदरगाह के पास 78 नॉटिकल माइल की दूरी पर
ایک شپ پر اٹیک ہوا، اور شپ پر جو اٹیک ہوا تو اس کے وجہ سے شپ کو تو نقصان پہنچا، کرو ممبرس کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے سیدھے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پورے کوآرڈینیشن کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر اس کے بغیر کوئی کوشش کی گئی تو اس طرح کا انجام شپس کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ استھتی یہاں پر اس وقت بنی ہوئی اسٹریٹ آف ہرمز میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ لاکھ کس طرح کے بیان دے رہے ہیں، لیکن اس سے کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بیان ہے ایران کی پارلیمنٹ میں، جو نیشنل سیکیورٹی کمیشن ہے، اس کے چیف ہیں ابراہیم عزیزی، سردار ابراہیم عزیزی۔ ان کا ایک بیان آیا کہ ہرمز اسٹریٹ اور پرشین گلف میں جو کچھ استھتی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھرم میں پڑھ کر ڈالے جانے والے پوسٹ سے بدلنے والی استھتی نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پورے قانون اور قاعدے کے حساب سے ہونا ہے، اور اگر امریکہ نے یہاں ہستکشیپ کی کوشش کی، یعنی اپنی طاقت کے استعمال کرنے کی کوشش کی، تو اسے سیز فائر کا النگھن مانا جائے گا، یعنی اعلان جنگ مانا جائے گا، یعنی ایران ریٹیلیٹ کرے گا امریکہ کے خلاف۔ انہوں نے یہ بیان دیا جو کہ بہت اہم بیان تھا کہ اس طرح سے یہ کھلنے والا نہیں ہے۔ تو صاف پتہ چل گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے چھٹپٹا رہے ہیں اور بار بار لکھ رہے ہیں، وہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ طے نہیں ہو جاتا، اس معاملے کو کسی رزلٹ تک نہیں پہنچا دیا جاتا۔ ولی نصر امریکہ میں جان ہاپکنز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور ایرانی مول کے ہیں، ایرانی معاملوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان یہ دیا، انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب جو کچھ کر رہے ہیں، پہلے جو بیان دے رہے تھے، اب جو بیان دے رہے ہیں، ان سب کا ایران کے نیوکلیئر ایشو سے کچھ لینا دینا نہیں۔ انہوں نے خاص طور پر اشارہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان کا کہ وہ امریکہ پچھلے 47 سال سے ایران کا جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں کر سکا تھا، اب ہم وہ حل کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی سیدھے سیدھے یہ کہ اس میں نیوکلیئر ایشو سے کچھ لینا دینا نہیں، چونکہ 47 سال سے جو مسئلہ حل کرنا جا رہے ہیں اس میں نیوکلیئر ایشو تو بہت بات کی چیز ہے۔ ایک آسٹریلیا بیسڈ ایک اینالسٹ ہیں شاناکا پیریرا، انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے، ایک انالیسس لکھا ہے، اس کے کچھ پوائنٹس ہم پڑھنا چاہیں گے جو زمینی حقیقت کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز اور پرشین گلف میں کیا استھتی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ اشارہ کیا ایران کے سپریم لیڈر، نئے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کے ایک پیغام کی طرف۔ وہ پیغام 30 اپریل کو جاری کیا گیا۔ 30 اپریل ایران میں منایا جاتا ہے پرشین گلف کا نیشنل ڈے۔ پرشین گلف کا نیشنل ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ اب یہ اس کی ایک ہسٹری ہے۔ ہسٹری یہ ہے کہ 30 اپریل 1622 کو، کئی سال پہلے، یہ ہوا تھا کہ پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہرمز کے علاقے سے پرتگالی آکرانتاؤں کو، حملہ کو اور سامراج وادیوں کو ایران نے مار بھگایا تھا۔ یہ شاہ عباس اول ایران کے کنگ تھے، ان کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں 1622 میں 30 اپریل کو یہاں سے پرتگال کو نکلنا پڑا تھا، پرتگال یہاں سے بھاگے تھے اور یہ علاقہ آزاد ہو گیا تھا۔ اگلے 100 سال تک آزاد رہا، بعد میں دوبارہ پھر سے ان طاقتوں نے ادھر کا رخ کیا۔ تو اسی 30 اپریل کی جو تاریخ ہے اس کا جو نام رکھا گیا ہے، یعنی یہ نیشنل ڈے جو منایا جاتا ہے وہ اسی یاد منایا جاتا ہے۔ اب یہ جو پیریرا ہیں، میڈم پیریرا، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ایران کے رہبر نے اسی تاریخ کو 30 اپریل کو جو میسج دیا، جو پیغام دیا، خاص طور پہ اس دن کا انہوں نے انتخاب کیا کہ ایک بار یہاں سے پرتگالیوں کو نکالا گیا ہے اور اب باری ہے کہ یہاں سے امریکہ کو بے دخل کیا جائے۔ اور ہم پریکٹیکلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے۔ ایران انہیں ہو یہ رہا ہے کہ اس راستے سے گزرنے والے شپس کو ٹول دینا پڑ رہا ہے اور ٹول دینا پڑے گا۔ جو ملک ایران کے خلاف ایگریشن میں شامل تھے، یعنی جیسے امریکہ نے ایگریشن کیا تھا، جو اسرائیلی انٹیٹی ہے وہ اس کا حصہ تھی، اور اس کے علاوہ جن عرب کنٹریز نے اپنی زمین دی ہوئی تھی، اپنی ایئر اسپیس دی ہوئی تھی کہ ایران کے خلاف یہ ایگریشن ہو،
ان کے جہاز جب اس راستے سے گزریں گے تو ایران اس ٹول میں وہ بھی وصولے گا جس کو وہ جنگ کے نقصان کے بھرپائی کے طور پر حاصل کرنا چاہ رہا ہے، لینا چاہ رہا ہے۔ اور دوسری ایک چیز انہوں نے ایک اور یہ لکھی کہ یہ پورا معاملہ جو ہوا ہے پورا، وہ ایسا ہوا ہے جیسے پرتگال جس طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ نابود ہوا تھا اور اس کی جو سامراجی طاقت تھی وہ ڈھہ گئی تھی، وہی امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کا اثر ہمیں دکھائی بھی دینے لگا ہے۔ اثر کیا دکھائی دینے لگا؟ حوالہ دیا اسپرٹ ایئر لائن کی۔ اسپرٹ ایئر لائن امریکہ میں بند ہو گئی، 17,000 لوگ جو اس پہ کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 9/11 کے بعد کا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ اتنی بڑی کمپنی جو ہے وہ دیوالیہ ہوئی ہے، مطلب بند ہو گئی، اور اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس کمپنی نے جو اپنا بجٹ تیار کیا تھا وہ اس بات پہ، اس ریٹ پہ تیار کیا تھا کہ جو فیول اس کو ملے گا وہ $2.24 پر گیلن پیٹرول سے ملے گا۔ لیکن امریکہ میں اس وقت وہ اس کی قیمت کتنی چل رہی ہے؟ انہوں نے جو لکھا ہے کہ 4.51، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ۔ لیکن ایسا ہی نہیں ہے، $5 کو بھی کراس کر گئی ہے وہ قیمت۔ تو اب اس کمپنی کے لیے ناممکن ہو گیا تھا اپنی فلائٹس کو چلانا، اور اس نے اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہ یہاں پر دیوالیہ ہو گئی۔ تو اب ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے آرٹیکل میں اپنے لکھا ہے کہ اب یہ ایک نیا دور شروع ہوا ہے، یہاں پر ہم پھر سے ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک سامراجی پاور اپنا اس کا سامراج دم توڑ رہا ہے۔ جو نظر آ رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں، پرشین گلف میں، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ سامراج اپنا دم توڑ رہا ہے۔ ایران کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے اس گھٹنا کے ہرمز اسٹریٹ کو جو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے، انہوں نے اس کی تلنا کی ہے 1951 میں ایران نے جو نیشنلائز کیا تھا آئل انڈسٹری کو، اس سے، یعنی آئل انڈسٹری کو ایران نے نیشنلائز کر دیا تھا۔ البتہ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر مصدق کی گورنمنٹ نے کیا تھا، اس گورنمنٹ کو امریکہ نے گرا دیا تھا سازش کر کے۔ ایران نے ایک تو دوبارہ اس کو نیشنلائز کیا، یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کو، دوسرا یہ ہے کہ ایران اب اس کا بدلہ لے رہا ہے کہ امریکہ نے جو ایران کی گورنمنٹ کو گرایا تھا، تو امریکہ کے سامراج کو ایران چکنا چور کر رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ملاقات میں اور کچھ پوائنٹس کے ساتھ، ڈیولپمنٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔